درفانہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ بہنوں کے ساتھ ماں کے ساتھ بھی خیال کرے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک طرف ہی جو ہے وہ ہو جائے، جو ان کا خیال کرنا بنتا ہے ان کا بھی خیال کرے تاکہ شیطان کو کوئی خرابی اور فساد بنانے کا موقع نہ ملے۔ ایک طرف تو یہ بات بھی ہوگی، دوسرا پہلو ہم اس کا ایک یہ بھی میں چاہوں گا لیں کہ گھر میں موجود جو خواتین ہیں، بالخصوص جو بچوں کی ماں ہیں، ان کو بھی ایسا انداز اور ایسا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو ان کے جو بچوں کا باپ ہے، ان کا جو ہسبینڈ ہے، ان کا جو شوہر ہے، کہ اس کو بھی اس سے کوئی فرحت جو ہے وہ محسوس ہو۔ یعنی آپ سب سے طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور جب اس سے بات کرنے کی باری آئی ہے تو آپ اپنی ٹون ہی بدل لیں۔ تم نے تو میری زندگی جو ہے نا وہ جیرن بنا دی ہے، تو میری ماں نے مجھے یوں رکھا، میرے باپ نے مجھے یوں رکھا، میرے بھائیوں نے مجھے یوں رکھا۔ یہ ایک اسلام بھائی نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے یوں رکھا، تو میرے بھائیوں نے مجھے یوں رکھا، تو میرے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی جناب وہ پورے جو ہے وہ ہو جاتے تھے، اور یہ کیا ہے، یوں کیا ہے، یعنی یوں کر کے انہوں نے ایک بات بیان کی۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ محبت پیار سے کہیے گا کہ جی نہ میں آپ کا باپ بن سکتا ہوں، نہ میں آپ کا بھائی بن سکتا ہوں، میرا اور آپ کا تعلق مطلب نہ باپ بیٹی والا ہے، نہ بہن بھائی والا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات آپ کا خیال رکھنے کی، تو جتنی اللہ نے مجھے سکت دی ہے، جتنی مجھے اللہ کریم نے صلاحیت دی ہے، جتنی میرے اندر گنجائش ہے، میں انشاءاللہ آپ کا خیال بھی رکھوں گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی ضروریات کو بھی، آپ کی ضروریات تو پوری ہو ہی رہی ہیں، آپ کو سہولیات بھی فراہم کروں گا۔ بہرحال میں آپ کا باپ اور بھائی بہرحال نہیں بن سکتا۔ یعنی میں نے ان کو یہ مشورہ دیا بھی آپ محبت پیار سے یوں بات کر لیں۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ گھر میں ایک بندے کو آپ مسکرانے والی کچھ جو ہے وہ سلسلہ کریں گے تو وہ مسکرائے گا نا، گھر پہ جی سپیس دیں گے تو کام بنے گا، مطلب ریلیکس ہونے کی، خوش طبعی کی، اپنے مطلب اچھے انداز میں فرینڈلی ماحول بنانے کی۔ یہ بڑی پیاری آپ نے جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے کہ واقعی وہ ہنسنا چاہ رہا ہے، وہ ہنسنے سے مراد وہ خوش اور گھر میں فرینڈلی ماحول میں رہنا چاہ رہا ہے، لیکن اب گھر والوں کا بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ان کو اس طرح کا موقع فراہم کریں، ان کی دلجوئی کا سامان بھی کریں، ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ خوشی کا ایک گھر میں آنے کو دل کرے کہ گھر میں جاؤں گا تو مطلب ایک اچھا ماحول ملے گا، ایک اچھا خوبصورت گھر میں جو ہے وہ مزاج ملے گا، اچھے ویلکم کیا جائے گا، بیٹھیں گے اور کوئی مطلب ہے کہ خوش طبعی کی بات ہوگی، کچھ مطلب ہے کہ آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات ہوگی۔ ورنہ یہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تانا طنز کہ یہ وہ موقع کی مناسبت سے ہی مسکرانا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر گھر والی کا ہی مزاج نہیں ہوگا ایسا، اب یہ اپنا یہ سن کے آج مدنی چینل پہ کوئی آفس میں یا کہیں دکان پہ بیٹھا سن رہا ہو یا گھر میں ہی سن رہا ہو، اب یہ جائے کچن کی طرف اور مسکراتا جائے اور آگے سے مطلب ہے آج بڑے دند نکل رہے ہیں، کی گل ہے، مطلب کیا ہو گیا ہے، کی دیکھ لیا ہے، کی کر لیا سی، لگتا ہے کوئی مطلب ہے وہ کوئی اور ہی کوئی بدگمانی کر لینا، اگلے کی مسکراہٹ کا بھی مطلب ہے کہ پھٹا ہی بنا دینا، مسکرائے کیوں، آج بڑا خیال آ رہا ہے میرا، اچھا وہ سوچے یار میں بڑی دیر ہو گئی کوئی سوٹ نہیں لا کے دیا، اچھا آج مجھے بڑی اچھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سیرت میں نے سنی ہے تو میں کوئی گفٹ لے کے جاؤں، تحفہ دو، حدیث میں ہے کہ محبت بڑھتی ہے، تہادو تہابو، تو وہ میں تحفہ لے کے جاؤں، اب یہ سوٹ لے کے آئے تو آج بڑے خیال آ گئے نے تانوں، اگے کدی پوچھے ہی نہیں، بولو وہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی، اس کو سپیس دیں، اچھا نہیں پہلے پوچھا تھا آج پوچھ لیا، اللہ کا شکر ادا کریں آج تو خیال آ گیا ہے، ہاں طنز کر کے اس کو ڈسکریج نہ کریں، اس کو مطلب ہے کہ حوصلہ افزائی کریں، اچھا ماشاءاللہ، یعنی اس کو ریئلائز یہ نہ کرائیں کہ آپ نے فلاں وقت میں یوں کہا تھا، فلاں وقت میں، جب وہ مطلب تھوڑا وہ آنا چاہ رہا ہے نا، قدم محبت کا بڑھانا چاہ رہا ہے تو اس کو مطلب 4 سیڑھیاں اور ملے محبت، واہ واہ واہ، ایک سٹیپ پہ پیر رکھتا ہے نا تو 4 سٹیپ اس کے قریب ہو جائیں، جس سے اور زیادہ اس کو جو اچھا لگے اور اس کو جو ہے وہ ایک اچھی فیلنگ محسوس ہو، تو اس کو سپیس دی جائے، اس کو موقع دیا جائے، اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ تنقید کا، طنز کا جو ہے نا، اور بہت ساری چیزوں کو یہاں پر برداشت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ واقعی آپ نے بات جو صحیح کی نا کہ باپ کی جگہ پر، بھائی کی جگہ پر وہاں سچویشن اور تھی، اور یہ ہماری ہر بہن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میری
لائف کا یہ ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے جی میں ایک نئے گھر نئی زندگی نئے فرد کے ساتھ میری زندگی اٹیچ ہو گئی ہے تو اب وہ پرانا پورے کا پورا وہ کاپی پیسٹ نہیں ہو نہیں ہوگا واہ 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 میری زندگی کا شیڈیول چینج ہونا ہے سبحان اللہ اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے اپنے وہاں فیملی کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ ساس کے ساتھ نندوں کے ساتھ اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے اپنے اخلاق سے اپنی کردار سے اپنی اچھی طبیعت سے اپنی مسکراہٹ سے ان لوگوں کے دل جیتے تاکہ اس گھر میں اس کو آنر ملے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی پیاری بات یہاں میں وہ رشتے کے حوالے سے ابھی جو بات چلی نا ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ خوبصورت مدنی پھول عدنان بھائی نے بیان کر دی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سیرت میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مشورہ مانگا کہ میری بیٹی کے لیے کئی رشتے آئے ہیں تو میں کون سا رشتہ سلیکٹ کروں آپ نے فرمایا ان میں سے جو زیادہ خوف خدا والا ہے نا اس کو بیٹی دے دے اللہ اکبر پیسہ مال نسب یہ چیزیں الگ میں فرمایا جو خوف خدا والا نا اس کو اپنی بیٹی دے دے آپ نے اس کی ریزن بیان کی فرمایا اگر تمہاری بیوی سے وہ تمہاری بیٹی سے وہ محبت کرے گا اپنی بیوی سے یعنی اگر وہ تمہارا داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کو عزت دے گا اور اگر کسی وجہ سے محبت نہ ہوئی تو بھی خوف خدا کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کرے گا اللہ اللہ خوف خدا والے کو ترجیح دے واہ واہ اور وہ عورت کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ 4 اسباب ہوتے ہیں نکاح کے پس تو دین والی کو ترجیح دے واہ واہ مال ہے حسن ہے نسب ہے اور دین فرمایا تو دین والی کو ترجیح دے یہاں رشتوں کو رشتے کرتے وقت بھی یہ چیز دیکھیں کہ جب دین علم خوف خدا ان چیزوں کو اور خاص طور پہ عشق رسول آج کے دور میں بہت ضروری ہے جی بالکل فتنوں کا دور ہے تو یہ جب اس کو ترجیح دی جائے گی نا اس کی برکت سے باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی مدینہ مدینہ بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو جناب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار پر کہ جن کی برکت سے جن کے ملفوظات کی اور جن کی سیرت کی برکت سے آج ہمیں ہمارے گھر کو پرسکون بنانے کے حوالے سے اتنے سارے نکات ملے اتنی ساری انسٹرکشنز ملی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین حضرت جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فیاض تھے فیاض یہ فعال وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اللہ اکبر بہت زیادہ سخاوت کرنے والے فیاض ادھر تو بندے کا نام فیاض ہوتا ہے اور حال اس کا دیکھے تو وہ بالکل بے حال ہوتا ہے بات بھی نہیں دیتا زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اللہ نفلی تو کیا کرنا ہے ہاں جی اللہ اکھا تو نہیں تو نہ نور پر ہی اللہ اکبر چلیں جی یہ بھی ایک بات ہے کیا ایسا آپ نے پنجابی مثال محاورہ دیا جی ماشاءاللہ تو یہ واقعی سخی فیاض تھے اور ان کی فیاضی کیسی تھی ان کی سخاوت کیسی تھی آئیے خرم بھائی سے اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں جی حضور بسم اللہ الرحمن